السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین الاکرمین وعلی محبیہم وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اے ایمان والوں، اللہ سے تقوی اختیار کرو اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھ کرتا رہے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، قیامت کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ حاضرین کرام، قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، اس کا ایک آسان سا ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا۔ انسان کو ہر حال میں رب تبارک و تعالیٰ سے تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ تقوی کسے کہتے ہیں تفصیل میں لے جانے کا موقع نہیں ہے، ذہن میں رکھیں کہ ہر وہ کام جو رب تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے مطابق ہو وہ تقوی ہے، اور ہر اس کام سے بچنا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے خلاف ورزی ہوتی ہو، اس سے بچنا یہ تقوی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم اللہ سے تقوی اختیار کرو، شریعت پر کامل طور پر گامزن ہو جاؤ، اور اپنے اعمال کا تم جائزہ لیتے رہو، محاسبہ کرتے رہو، دیکھتے رہو کہ تم نے کیا کیا اور تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا، کون سے کام تم نے شامت اعمال سے کر لیے اور تمہیں وہ کام نہیں کرنے چاہیے تھے، اس پہ غور و فکر کرتے رہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حال میں کہ سرکار ایک شخص کو نصیحتیں فرما رہے تھے، فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ تم پانچ باتوں سے پہلے غنیمت جانو، پانچ باتوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ کیا ہیں وہ پانچ باتیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ شبابہ کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، بڑھاپا آنے سے پہلے جو جوانی ملی ہے اسے غنیمت جانو۔ اس جوانی میں تم اپنی بہتری کے لیے، دنیا کی بہتری کے لیے بھی اور آخرت کی بھلائی کے لیے بھی جو کر سکتے ہو اس جوانی میں کر لو، تاکہ بڑھاپا آنے کے بعد کمزوریوں کی وجہ سے ارادے ہونے کے باوجود تم کچھ نہ کر سکو، ایسی نوبت نہ آنے پائے، اس سے پہلے ہی جوانی میں کر لو۔ جوانی میں جو تم عبادتیں کر سکتے ہو، بڑھاپے میں کمزوری کے سبب اتنی عبادتیں کر نہیں پاؤ گے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جائے گا، طبیعت ساتھ نہ دے رہی ہوگی، ایسے میں ارادہ تو بہت کچھ ہوگا مگر نہیں کر سکو گے، تو اس وقت افسوس کرنے کے بجائے سرکار فرما رہے ہیں اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جان۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَامِكَ، دوسری چیز کہ تم اپنی صحت مندی کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جان۔ صحت مند ہو، اللہ کا کرم ہے، اس صحت کو غنیمت جانو، اور اس صحت کی حالت میں جتنی نیکیاں کر سکتے ہو، جتنے وہ کام جو تمہارے آخرت کے لیے اور دنیا کے لیے بہتر ہیں کر سکتے ہو کرو۔ بیمار ہو جاؤ گے تو پھر کرنا چاہو گے بھی تو نہ کر پاؤ گے۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز سرکار نے فرمایا وَغِنَاكَ
قبل فقرک، اپنی مالداری کو غنیمت جانو اپنی محتاجی سے پہلے۔ پیسہ ہاتھ میں ہے، اس سے تم نیکیاں کر سکتے ہو، غریبوں کی مدد کر سکتے ہو، کر لو۔ کل کے دن خدا نہ خواستہ تم خود محتاج ہو جاؤ تو تم چاہو بھی تو کچھ کر نہ پاؤ۔ جو نیکیاں تم کر سکتے ہو مال کے ذریعے سے حاصل کر لو۔ پھر اس کے بعد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات ارشاد فرمائی، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنی فراغت کو، اپنی فرصت کے اوقات کو اپنے مشغولیت سے پہلے غنیمت جان۔ خالی ہو، کچھ کر سکتے ہو، جب مشغول ہو جاؤ گے، مصروف ہو جاؤ گے، کرنا چاہو گے کر نہ پاؤ گے، اس لیے اس کو غنیمت جانو۔ زیادہ تفصیل میں آپ کو لے جا نہیں سکتا، وقت کا بھی خیال کرنا ہے۔ بس سرکار عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور پھر ان حالات میں بھی ہمارے لیے وہ بہترین نمونہ ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پانچویں بات سرکار نے اس شخص کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، کہ تم اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ زندہ ہو، کر سکتے ہو، کر لو، موت آئے گی پھر کچھ کرنے کا موقع باقی نہ رہے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اس حدیث مبارک میں یہ نصیحتیں فرما رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ بھی اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی والی زندگی اختیار کرو، اور آنے والے کل کے لیے، قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے اس پر غور و فکر کرتے رہو، اس کا جائزہ لیتے رہو۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تقویٰ ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ غفلت کا شکار ہوتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندہ غفلت سے نکلے اور رب تبارک و تعالیٰ کے حضور جھک جائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم کوئی بھی کام لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کے کرتے ہو تو یہ مت سمجھو کہ وہ تمہارے کام اللہ سے چھپے ہوئے ہیں۔ فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ چند باتیں قرآن پاک کی آیت مبارک اور حدیث مبارک کی روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور دوسری جو اہم بات ہے اس کی طرف توجہ دلاتا ہوا اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں، جو موجودہ طور پر ایک خاص عنوان لوگوں کے ذہنوں میں چل رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قربانی کا موقع قریب ہے اور حالات پیچیدہ ہیں، اور ان حالات میں ہمیں قربانی کرنی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ذہن میں رکھیں کہ جامعہ نظامیہ سے بھی فتویٰ جاری ہوا ہے، اور بالکل واضح ہے سمجھنے والوں کے لیے، اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہے۔ تو واضح طور پر ذہن میں رکھیں کہ قربانی کے دنوں میں، قربانی کے جو 3 دن ہیں 10، 11، 12 ذی الحج، ان 3 دنوں میں جانور کے خون بہانے سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ سرکار نے خود ارشاد فرمایا کہ ما عمل ابن آدم من عمل احب الی اللہ من احراق الدم، کہ رب تبارک و تعالیٰ کے پاس کسی انسان نے قربانی کے دنوں میں کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو اللہ کو زیادہ محبوب ہو جانور کے خون بہانے سے بڑھ کر۔ جانور کو ذبح کرنا ہی یہ اصل مقصد ہے۔ اس سے ہماری نیتوں کا رب تبارک و تعالیٰ امتحان لیتا ہے۔ تو بہرحال تفصیل میں لے جانے کا موقع نہیں ہے، ذہن میں مسئلہ رکھیے کہ پوری کوشش کرنی ہے کہ قربانی ہو۔ پوری کوششوں کے باوجود عید کے 3 دنوں میں بھی، قربانی کرنے کے 3 دنوں میں بھی قربانی کرنا میسر نہ ہو، ممکن نہ ہو۔ پوری کوششیں آپ نے کر لی، دن گزر گئے، تو اب اس وجوب سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ قربانی کی جو قیمت ہے، جانور کی جو قیمت ہے، وہ قیمت اب تم صدقہ اور خیرات کر سکتے ہو۔
ابھی سے صدقہ اور خیرات نہیں کر سکتے، پہلے پوری کوشش کر لینی چاہیے، کر سکو قربانی تو بہت بہتر، اور 3 دن گزر جائیں اور کوئی صورت میسر نہ ہو تو ایسی صورت میں 3 دن گزرنے کے بعد اس جانور کی قیمت کو صدقہ اور خیرات کیا جائے گا۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، زیادہ اور پیچیدگی میں اپنے ذہن کو نہ الجھائیں۔ اللہ تعالی ہم سبھوں کی حفاظت فرمائے، ہم سبھوں کو کرونا وائرس سے اور جملہ بیماریوں سے محفوظ و مامون رکھے۔ الہ العالمین ہم سبھوں کی حفاظت فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ الہ العالمین جو ہم میں گزر چکے ہیں ان کی اپنے فضل و کرم سے نبی پاک کے صدقے میں مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین جب تک ہم زندہ رہیں اسلام، صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ اور ایمان کی موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔